الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم، کیا تمہارے ساتھ وعدہ نہیں ہے آدم کے بیٹے، اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہیں کرنی، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا ظاہراً دشمن ہے، وَأَنِعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، اللہ فرما رہے ہیں میری بات کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنکُم جِبِلًّا کَثِیرًا، اس شیطان نے تم سے پہلے بہت سی مخلوق کو گمراہ کیا۔ افلم تکونوا تعقلون، تم عقل کیوں نہیں کرتے، اس کے پیچھے کیوں لگتے؟ فرمایا ھذہ جہنم التی، یہ ہے وہ جہنم جس کا تمہارا ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، اصلوھا الیوم بما کنتم تکفرون، اس میں داخل ہو جاؤ جو تم انکار کیا کرتے تھے۔ الیوم نختم علی افواہہم، اس دن ہم زبان بند کر دیں گے، زبان پر مہر لگا دی جائے گی، تکلمنا ایدیہم، تو ہاتھ تمہارے کام کریں گے، ہاتھ تشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور تمہارے پاؤں گواہی دے گی جو تم کمائی کیا کرتے۔ ایک اور مقام میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جو اس قرآن سے منہ پھیر لے گا، من اعرض عن ذکری، اس قرآن سے منہ پھیر لے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی گزران تنگ کر دیں گے، جس طرح پاکستان مقروض ہے پوری دنیا میں، گزران تنگ کر دیں گے، اور قیامت کے دن اس کو اندھا کریں گے، اندھا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، قیامت کے دن اس کو اندھا کر دے گا، وہ کہے گا لما حشرتنی اعمیٰ، اللہ مجھے اندھا کیوں کیا گیا ہے؟ وقال کنت بصیرا، میری تو آنکھیں تھیں، میں تو دیکھتا تھا، بصارت تھی میرے اندر، کیوں اندھا کر دیا؟ جواب آئے گا کذالک اتتک آیاتنا، تیرے پاس میرا قرآن آیا، فنسیتھا، تو نے اس قرآن کو بھلا دیا، وکذالک الیوم تنسی، جس طرح تو نے قرآن کو بھلایا تھا آج میں نے تمہیں بھلایا۔ اللہ کے بندو، اس قرآن سے رخ پھیرا، زبان بند کر دی جائے گی، جو دوسرے مقام پہ اللہ کا سورہ سجدہ کے اندر کہ آنکھ اور کان اور چمڑے یہ کوئی دیں گے، آنکھ کان، قرآن پاک یہ ہے کہ جب جہنم کے قریب جائیں گے نا، یوم یحشر اللہ کے دشمن آپ کے قریب جائیں گے تو ان کے آنکھ اور ان کے کان اور ان کا چمڑا کوئی دے گا جو برائی کرتے تھے۔ تو آدمی کہے گا قالوا رجل، تو کہا کہ تمہارے خلاف گواہی کو دی تم نے، کیوں گواہی دی ہمارے خلاف؟ تو جواب آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی توفیق دی ہے، جس نے ہر ایک چیز کو بولنے کی توفیق دی۔ بچنے کو راستہ ہے، اس لیے کہنا کہ تم جب روزہ رکھو گے تو تب تک وہ پرہیزگار بن جاؤ گے، تنہائی کے اندر بھی آدمی گناہ نہیں کرتا، اللہ کے حبیب دعا مانگتے ہیں۔ حالانکہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی حضور کو، یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی اللہ کے نبی کو، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح میرا ظاہر لوگوں کے سامنے ہے، اس طرح میرا باطن بھی کر دیں، یعنی تنہائی کے اندر بھی اسی طرح ہو جس طرح میں لوگوں کے سامنے ہوتا ہوں۔ اور یہی اچھی زندگی ہے مسلمانوں کی، کہ خفیہ اور کام کرنا، رات کو اور کرنا، صبح اور شام، یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ صحیح میں صحیح مسلمان بننے کی توفیق دے۔ جب یہ کافر چلے نا، مکہ سے چلے تھے نا بدر کے دن، تو خانہ کعبہ کے ساتھ چمڑ کر کہہ رہے ہیں، نظر میں حارث صاحب مجاہد تھا، سارے کہتے تھے کہ اللہ اگر یہ نبی سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، خود مانگ رہے ہیں، اگر یہ نبی سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا یا کچھ دردناک عذاب دے دے۔ اللہ کا چلو پھر بدر میں پہنچو، پتھروں کی بارش تو ہوگی نا۔ وہاں جب گئے تو 70 ذبح ہوئے، 70 گرفتار کر لیا گیا،
اور ان میں 2 قیدی بڑے زبردست تھے، نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط۔ عقبہ بن ابی معیط نے ایک دفعہ اللہ کے نبی کے گلے میں سانپا ڈالا، خوب دبایا، صدیق کا برائے چھڑایا آپ نے، اور ایک دفعہ آپ سجدے میں تھے تو اسے اونٹ کی اوزری لا کر اللہ کے نبی پر رکھ دی۔ کتنی بڑی ہوتی ہے وہ گندی اوزری حضور پر رکھ دی، سجدے میں پڑے رہے۔ فاطمہ دہرائی، انہوں نے آپ کو اوزری ادا کی، اور ساتھ ساتھ آپ کی وہ گندگی پہنچ رہی تھی، ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ میرے ابا کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ ایک یہ آدمی تھا عقبہ بن ابی معیط، اور نضر بن حارث وہ تھا ظالم آدمی جس نے ایران سے 2 لونڈیاں خریدی تھی، اور جب اللہ کے نبی قرآن سناتے تو وہ کنجریاں چاہتا، پھر پوچھتا ان سے سراؤ یہ صحیح ہے یا قرآن صحیح ہے؟ اکیلے تھے، طاقت نہیں تھی، یہ تھا۔ اسی صورت میں آتا ہے کہ لا تسمع لهذا القرآن، اس کا قرآن نہ سنو، وَأَلْغَوْا فِيهِ، جب یہ قرآن سے شور ڈال دیا کرو، لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ تم غالب آ جاؤ، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ بڑی بڑی زمائشیں فرمایا علی رضی اللہ عنہ ادھر آؤ، ان دونوں کی گردنیں کاٹ دیں، یہ قیدی بھی ہیں اور مجرم بھی ہیں، گرفتار کی ہوئے تھے۔ نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط دونوں کی گردنیں اڑا دی، یہ مجرم بھی ہیں اور قیدی بھی ہیں۔ اللہ نے پھر 70 قیدی کیے، 70 قتل کر دیے۔ اللہ کی مدد آ گئی پھر، اس لیے اللہ کے ساتھ ٹکراؤ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پاکستانی بھی کہتے ہیں جی موسیقی روح کی غذا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار یاد رکھو، دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد دیتی ہے۔ کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر، یہ قرآن کی تلاوت بھی دل کو تسکین دیتی ہے، مومنوں کو تسکین دیتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دلوں کو تسکین کی قرآن دیتا ہے۔ اللہ پڑھنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، قرآن پڑھنے سننے سنانے کی اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔